بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کا اس وقت پارا ہائی ہو چکا ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور غصہ آسمان پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ انہیں اب آئیڈیا ہو گیا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بالکل نااہل، نالائق اور کرپٹ ترین ثابت ہو چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر موقع پر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے، بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو ملک ہاتھ سے نکل سکتا ہے، چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں، اور اس کا خمیازہ پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جانب سے اس وقت یہ شہباز شریف کے خلاف جو انتہائی ایکسٹریم لیول کا سٹیپ اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ کسی وقت بھی اس گورنمنٹ کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر وجوہات کیا دیکھیں، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کو آئیڈیا ہو چکا ہے، انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں بہتری کے چانسز بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ اب اس کے لیے جو گراؤنڈ تیار کی گئی ہے، فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر نمبر 1 کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو معیشت دان ہیں، معاشی امور کے ماہرین ہیں، ان کی جانب سے بتانا شروع کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور اگر آپ نے اب پاکستان کو اس ڈیفالٹ کی کیفیت سے نکالنا ہے، کنڈیشن سے نکالنا ہے، یہ ڈیفالٹ دیکھیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس کا باعث بننے والا ہے۔ اتنا بڑا کرائسس، اتنا بڑا کیوس، اتنا بڑا بحران، یہ ڈیفالٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو حالات بننے جا رہے ہیں، یہاں پر افراتفری، خانہ جنگی، انتشار، خلفشار ہو سکتا ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ تمام کی تمام رپورٹس موجود ہیں، ان کے پاس یہ تمام کی تمام انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، ان کے پاس آلریڈی دیکھیں آج سے تقریباً کوئی اس سال کے شروع میں 6-8 مہینے پہلے، جب اس سال کے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ایکسپرٹس کی، ماہرین کی ٹیم بنائی گئی، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ موجودہ حالات کا نہ صرف جائزہ لیں، موجودہ حالات کے بارے میں جو حقائق ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ حالات اگر خراب ہیں تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس میں سے نکلنا کیسے ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ٹیم بنائی گئی، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ایک ٹیم بنا کے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے 4 سے 6 مہینے جب اس کے اوپر کام کیا، تو اس کی جانب سے جب بریفنگ دی گئی اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس کے اندر بڑے حیران کن قسم کے انکشافات کیے گئے، بڑے حیران کن قسم کے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ موجودہ نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اوپر کسی کو لا کے بٹھا دیں، اگر آپ اس کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، ان کو لا کے بٹھاتے ہیں، تو انہی کی وجہ سے ہی، اب یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہی یہی لوگ اصل میں ذمہ دار ہیں، یہی لوگ اصل میں رسپانسبل ہیں، ان کی وجہ سے ہی پاکستان کے اندر یہ تباہی اور بربادی پھیری ہے، ان کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، ان کی وجہ سے ہی پاکستان آج اسٹیج کے اوپر پہنچا ہے، اور اگر آپ ان کو لا کے واپس بٹھا دیں گے، ان کے حوالے گورنمنٹ کر دیں گے، تو یہ دوبارہ سے ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو یہ نقطہ ان ماہرین کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ ان کے اوپر رلائے کرتے ہیں تو یہ الٹا آپ کے مسائل میں اضافہ کریں گے، یہ کوئی سلوشن نہیں نکالیں گے۔ دوسرا، ان کی جانب سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ آپ نے اب اس کے متبادل کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے اب اس کے جو پلان بی کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے پلان بی کے اوپر کام نہیں کرتے، متبادل کے اوپر کام نہیں کرتے، تو جو ملکی حالات بن چکے ہیں، ملک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس ٹیم کی جو پرپوزل تھی، اس پرپوزل کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے
18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے. یہاں پر جو ایک فائنینشیل یہاں پر ایک جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو چینج کرنا ہے, اس کو تبدیل کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے میجر چینجز کرنی ہے. اس کے بعد سے ہی پھر نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم کریں اور 28ویں ترمیم کو پاس کریں, اور ان کی جانب سے اس میں رکاوٹ ڈال دی گئی, ان کی جانب سے اس میں خلل پیدا کر دیا گیا. انہوں نے بجائے پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کے, ریاستی اداروں کا ساتھ دینے کے, جو کہ اصل میں اکانومی کی بہتری کے لیے اور ملک کو بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے یہ پورا پلان بنایا گیا, لیکن انہوں نے ساتھ دینے کے بجائے کہا کہ ہم بالکل 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کریں گے, نہ 28ویں ترمیم کو پاس کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی صورت میں, 28ویں ترمیم کے پاس ہونے کی صورت میں ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا. نہ ان کے پاس اقتدار بچے گا, نہ ان کے پاس پاور بچے گی, نہ ان کے پاس حکومت بچے گی, نہ ان کے پاس لوٹ مار کا راستہ بچے گا, نہ ان کے اللہ تللے ہوں گے, نہ ان کا عیاشی ہوگی, نہ ان کو NRO ملے گا, اور انہیں پھر ملک سے بھاگنا پڑے گا. یہ تھی اصل وجوہات, اور پھر انہیں احتساب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. 28ویں ترمیم کے اندر یہ بات طے تھی کہ 28ویں ترمیم کی صورت میں جو ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کے, وہ پھر ایکٹیو ہو جائیں گے, اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کا, خوفناک قسم کا احتساب کریں گے. ان کی جانب سے پھر احتساب کیا جائے گا اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا. زیرو ٹالرنس ہوگی, کسی کو بالکل اسپیئر نہیں کیا جائے گا, یہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا. تو یہ پھر رکاوٹ بن گئے, ان کو پتہ تھا. آج وہی بات پہلے ان لوگوں کی جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹیم بنائی, انہوں نے پرپوزل دی اور یہ بات کہی گئی, اس کو خفیہ رکھا گیا, سیکرٹ رکھا گیا, کانفیڈینشیل رکھا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے, پبلک میں اس کی بات نہ کی جائے, اس ڈاکومنٹ کو پبلک نہ کیا جائے, لیکن سورسز کی جانب سے کچھ حاصل کیا گیا. آج پبلک میں, لوگوں میں یہ بات کی جا رہی ہے, کچھ کو ویسے ہی میدان میں اتار دیا گیا. ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس ٹیم کے اندر شامل تھے, وہ بھی میدان میں آ گئے, اور کچھ انڈیپینڈنٹ جن کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ اکانومی کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں, انہوں نے بھی ملک کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے, اور ملک کی صورتحال بھی بہت زیادہ بگڑ چکی ہے. یہ وہ تمام کے تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے, ٹاپ ملٹری کمان نے جنرل عاصم کو مشورہ دیا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے, اگر ملک کو بچانا ہے تو ہم نے شہباز شریف, آصف زرداری کو ہٹانا ہے, اور ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ان کو برطرف کر دیا جائے, سیک کر دیا جائے, اور پلان بی کے اوپر کام کیا جائے.